سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس شخص کی اتباع نہ کرنا جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہے۔ آپ کی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جس دل پہ غفلت کا سایہ ہے اس کے پیچھے نہ چلنا۔ اب غفلت ایسی چیز ہے کہ جس دل پہ چھا جائے نا، اس دل کے اندر ایک بیماری پیدا ہوتی ہے۔ پہلی بیماری زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اس کے سامنے دنیا ایسی مزین ہو کر آتی ہے نا، حب الشہوات من النساء، عورتوں کی محبت میں کھو جاتا ہے، عورتوں کی محبت۔ اس نشے میں جو مبتلا ہو گیا، یہ نشہ شراب کے نشے سے برا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ۔ اب وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ایک مقام پہ اللہ کہتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو ہمارا ذکر نہیں کرتا، ہمیں یاد نہیں کرتا، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ ہم نے ذکر کو سمجھا ہے، یاد کو سمجھا ہے دو چار تسبیح پڑھ کر۔ یاد کا مطلب یہ ہے، ہمارے کراچی میں بزرگ تھے شیخ نثار فتح رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ایک دن ان سے پوچھا حضرت صاحب کے ذکر کے اوقات کیا ہیں؟ تو میں ہم کب ذکر نہیں کرتے۔ یعنی ذکر کی حالت یہ ہو کہ اس دل میں کوئی غیر نہ آنے پائے، بس غیر کسی درجے میں بھی داخل ہو گیا نا، غیر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کو اللہ نے حرام کی وہ غیر ہے، بس یہ ذکر سے بڑی غفلت ہے۔ کہ جس وقت غفلت کے سائے اس قدر بڑھ جاتے ہیں، کچھ ہماری کمزوریاں ہیں، دکھتی رگ ہے، اس دکھتی رگ پہ اللہ نے ہاتھ رکھا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ اب کیا ہے جی؟ آگے آخر میں اللہ کہتے ہیں ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آگے تھوڑے وقت کے لیے سارا کچھ، اتنا بڑا گھاٹے کا سودا کر دیا تم نے اتنے تھوڑے وقت کے لیے۔ رات کی کھائی کی لذت صبح یاد نہیں، صبح کا یاد نہیں، گھنٹے بعد یاد نہیں۔ تو اس لیے ایک تو غافل ماحول سے بچنا، غافل، اس سے سارے صاحب سے سمجھدار لوگ ہیں آپ۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے مشورے کے بارے میں لکھا ہے، مشورے کے بارے میں فرمایا کہ کسی نے پوچھا حضرت مجھے اپنے امور میں مشورہ کیسے کروں؟ فرمایا جو فنا نفس کو پہنچاؤ،
جو نفس کی باریکیاں سمجھتا ہو. اب نفس کی باریکیاں قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. استقامت علی الدین جو ہے یہ فنا نفس اور فنا قلب کے بعد حاصل ہوتی ہے. اب اس میں قلبی ذکر کی بھی ایک سیر ہے. جب بندہ اس وقت تک پہنچتا ہے نا پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے جو خاص فضل ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اس کے دل سے اللہ غفلت کو ختم کر دیتا ہے، غفلت دور ہو جاتی ہے. وگرنہ ہر وقت مساوس کا شکار رہنا، ہر وقت بے چین بے قرار رہنا یہ اچھی علامت نہیں ہے. مجاہدے کی زندگی گزارنا یہ اچھا نہیں ہے. یعنی مجاہدے سے نکل کر اللہ کا دین مزاج میں اور طبیعت میں راسخ ہو جائے، شریعت طبیعت بن جائے. اس آدمی کے پیچھے نہ چلنا جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہے. تو دل کو انسان کی تعمیر میں فیصلہ کن اہمیت حاصل ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس لیے یہ جو قلبی ذکر ہے نا یہ اس کی شروعات ہیں. قلبی ذکر جو بتایا جاتا ہے کہ دل پہ آپ ذکر کریں، یعنی دل کو اس نام سے پہلے مانوس کریں اور پھر اس نام کے جو ثمرات ہیں اس پہ کھلیں گے. پھر نام والے کی عظمت کھلے گی کہ ہے کون ہے یہ کس نے کہا ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے. سمجھے نا؟ یہ آگے کا سبق ہے. پھر اب ہم نے یہ سمجھا ہے نا، یہ بعض لوگ ذکر کرتے کامتے ہیں جھٹکے مارتے ہیں کہتے ہیں یہ صاحب قلب ہو گیا. یہ چاہے وہ حرام خوری کرے حرام کاری کرے گن دیکھے سنے بولے، صاحب قلب جب ہو جاتا ہے نا آدمی تو شیخ نثار فتحی کہتے تھے وہ ماں سوا سے گریزاں ہو جاتا ہے. ماں سوا سے ہم گریزاں ہو گئے، یعنی کافر تھے مسلمان ہو گئے. دین و دنیا جان و دل ہوش و حواس سب فدائے روح جانا ہو گئے. دین و دنیا جان و دل ہوش و حواس سب فدائے روح جانا ہو گئے، سب فدائے روح جانا ہو گئے. تو زندگی میں اس بات کو طے کر لیں، خدا مجاہدہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کی منشا اللہ کی مرضی کے بغیر. آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی چاہت نہیں ہے اس میں کسی بھی مصلحت کو تلاش نہیں کرنا کہ یوں کر دیں تو ایسے ہو جائے، کس طرح کریں گے تو ایسے ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو، اللہ خفا نہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی خفگی ہمارے لیے قابل برداشت نہ ہو. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اس آدمی کے پیچھے نہ چل جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہو گیا، جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہو گیا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ان لوگوں میں سے نہ ہو جا
جنہوں نے مجھے بلا دیا، جو مجھے بھول گئے ہیں۔ جب دل بن گیا نا، دل بن گیا، پھر شاہ جی کسی بزرگ نے فرمایا پھر دلیں مسخر کرنا کوئی مشکل نہیں۔ حضرت گنگوئی نے کہا تھا نا حاجی صاحب کے بارے میں، جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، اے اللہ اس قلب میں تو نے کیا آگ بھری ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے ان کا علم اور معلومات کم نہیں تھی، ساری معلومات کے باوجود آدمی اعمال سے کیوں محروم ہوتا ہے؟ نماز ہے، نماز کے باقی چیزیں ہیں، اس کے پیچھے غفلت ہوتی ہے۔ تو بھائی صاحب نے پوچھا حضرت سے کہ حضرت تو ذکر فکر بھی کرتے ہیں تھوڑا بہت؟ کہتے ہیں مدرس آدمیوں کے ادھر کر سکتے نہیں کر سکتے، تو میں چند دن میرے ساتھ رہیں گا۔ رات کو بستر حضرت کے حجرے میں لگایا، حضرت جو ہے نا لیٹتے ہی گہری نیند سو گئے۔ تہجد کے وقت آنکھ کھلی تو دیکھا حضرت گنگوئی کبھی اس طرف پالتی مارتے ہیں، کبھی ادھر پالتی مارتے ہیں، کبھی ادھر اٹھتے ہیں، کبھی ادھر اٹھتے ہیں۔ کہا مولانا سوئی نہیں آپ؟ کہا نیند نہیں آ رہی۔ اب بات آگ لگی ہوئی ہے کہ تو نیند آئے؟ کہتے ہو حضرت مسئلہ یہ ہے نیند نہیں آ رہی۔ فرمایا آپ تو کہہ رہے تھے میرے پاس وقت نہیں ہے، یہ وقت ہے نا، تمنا وصل کی ہو تو فرصت آ ہی جاتی ہے نا، تمنا وصل کی ہو فرصت آ ہی جاتی ہے۔ اس کو شیخ زکریا فرماتے ہیں بس عاشق سے پوچھو جو اپنے معشوق کے بارے میں اتنی درک رکھتا ہے کہ پاس بیٹھے کرامن کاتبین کو بھی خبر نہیں ہونے دیتا۔ عاشق و معشوق رمز است، کرامن کاتبین را خبر نیست۔ پاس بیٹھے کرامن کاتبین کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ اس وقت امیر صاحب کتنے گئے تھے۔ کوئی جنے نہ منگنا ہو گیا نا، ٹیکس لے ہوئے منگنی ہوئی نا، تو اس وجہ ٹیکس لیں شاہ ٹیری آتے، کیا آتے؟ شاہ ٹیری۔ بندہ تو اپنے بعد جایا پوچھا کیا حال ہے جی؟ اس نے حال ٹھیک نہیں، بت میرے تھے پھردا روح میری شاہ ٹیری۔ بت کسے پھر گئے؟ ملک پرویش، تو روح کتنے؟ شاہ ٹیری۔ جب یہ تعلق نصیب ہوتا ہے نا تو پھر آدمی کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اس کے لیے نہ تو اللہ کے نبی کا روزہ دور ہوتا ہے، نہ حرم دور ہوتا ہے، قدم دو قدم پہ سارے سفر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بس اس دولت کو حاصل کرنا چاہیے۔ اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے کتنا وقت لگنا ہے، کیا کرنا ہے، عمر لگ جائے، زندگی کھپ جائے،
اللہ اس دولت کو دے دے کہ ہم اللہ سے اس طرح کا تعلق پیدا ہو جائے۔ باقی یہ دوستو ہمارا عارضی پڑاؤ ہے، سفر ہے، گزرتے گزرتے دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہراؤ ہے، اور پتہ نہیں ہے چل جلاؤ کس وقت ہے۔ نہ جوانوں نے رہنا ہے، نہ بوڑھوں نے، نہ چھوٹوں نے، نہ بڑوں نے، کسی کو بھی معاف نہیں کرے گی موت۔ موت کو کوئی دلچسپی نہیں ہے جی، یہ بندہ جوان ہے تھوڑا سا ٹائم دے، اس کے بچے تھوڑے ہیں۔ میرے ایک بہت قریبی سے دوست سے جاننے والے، ان کا انتقال ہو گیا ہے لندن میں، جن کے بھائی ہیں صحت مند، خود جگر کا ڈاکٹر، کوئی بیماری نہیں اس میں نہیں، ایسی فوت ہو گئی۔ میں تعزیت کے لیے گیا تو اس کے بچے چھوٹے چھوٹے، بیوی کہتی ہے میری دنیا ویران ہو گئی۔ میں دنیا روان شو، کہ بات تو ٹھیک ہے کہ دنیا روان ہوگی، ختم ہوگی، بس کیا زندگی ہے اس عورت کی، اس کا ساتھ ہم نہ ہو سکتے۔ کیونکہ ہمارا یہ عارضی پڑاؤ ہے، عارضی قیام ہے، جس عارضی قیام میں جتنا ہو سکے اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اور دل کی غفلت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جو بیماریاں ہیں، ان میں شہوات ہیں، گندی گندے خیالات ہیں، گندی زندگی ہے، یہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ سب سن رہے ہیں جی، جاگ رہے ہیں؟ میرے پہلے طالب علم ہوتے تھے نا، شعر لکھتے تھے کتابوں میں، ہمارا ایک ساتھی تھا، اس کی ڈائری میں لکھا ہوا تھا جو نیچے سے اوپر کی طرف دیکھتے ہیں وہ کل سر اپنا قلم دیکھتے ہیں، کل سر اپنا، میں کہتا ہم تجھ کو تو نہیں دیکھتے، ہم اہل مصور کا قلم دیکھتے ہیں، لیکن یہ مصور کا قلم دیکھتے ہیں، مار بھی کھاتے۔ ٹھیک ہے، چھوٹا فقیر کدھر سو گیا ہے معصیت پر۔ ہم خیال لوگ مل جائیں نا، یہ سب کا خیال ایک ہو۔ اب مصیبت یہ ہے، پیر کا خیال ایک ہے، مرید کا خیال ایک ہے۔ اب مجلس میں بیٹھا ایک آدمی کچھ سوچ رہا ہے، دوسرا کچھ سوچ رہا ہے۔ حضرت فرمایا ہمارے کہتے تھے کہ مجلس میں اس طرح بیٹھو، مراقبے کی مجلس میں، بیان کی مجلس میں، جس طرح بلی شکار کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، اور بلی شکار کے وقت نا جی، وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ آنکھ بھی بند کر دیتی ہے کہ کس طرح میں اتنی زیادہ وہ سنجیدہ ہوتی ہے اپنے معاملے میں، اور یک لحظہ کی غفلت جو ہے، یہ حضرت فرمایا کرتے تھے میں دوران سفر پاؤں میں لگنے والے کانٹا جو لگا نا، چبھ گیا مجھے، میں اس کو نکالنے میں مصروف ہوا، 1000 سال کے لیے اپنے قافلے سے گم ہو گیا۔ اسی مجلس میں بیٹھے ہوا آدمی، اسی مجلس کا ہم نشین تھا، لیکن 1000 سال کے لیے بچھڑ گیا ان سے۔ میں اپنے پاؤں میں لگے ہوئے کانٹے کو نکالنے میں مصروف ہوا، کانٹا چبھ گیا ہے، اور میں 1000 سال کے لیے اپنے قافلے گم ہو جاتے تھے، چلتے چلتے قافلے گم ہو جاتے تھے۔
اس لیے مجلس کے اندر بھی جب ذکر میں بیٹھا کریں نا مجلس میں، ہمارے حضرت صاحب کا مراقبہ بہت مختصر ہوتا تھا۔ حاجی عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے داماد بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، ان کا مراقبہ بہت لمبا ہوتا تھا۔ ایک دن مجھے فرمانے لگے، حضرت جی صاحب مطلب 2 منٹ کا مراقبہ تھا، 2 گھنٹے کا مراقبہ، 2 منٹ میں تو جب تک 2 گھنٹے میں بھی 2 گھنٹے جھاڑو پھیر دیتے، غفلت پہ ظلمت پہ، لیکن ارادہ ٹھیک ہو۔ یہ بلوٹوتھ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں، اور تو نہیں کھولے گا، انہیں سن بھی نہیں کھولیا، اس بھی نہیں کھولیا، اوپر جنا بیٹھے تھے اس کھول چھڑے، یہ سارا ڈیٹا منتقل ہو سی، سمجھے نا؟ پاس بیٹھے ہوئے نے نہیں کھولا، سمجھو، بس یہ آسان جی گل ہے۔ حضر باش میں ہونا بڑا دن